بک 3 میں چند ایک باتیں ایسی اور ہیں، اگر ان کی وضاحت ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اس میں سقراط یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو وارئرز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ایک ایلڈرز کا ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو، جس کو پلیٹونک لو کہا جاتا ہے۔ پلیٹونک لو کوئی سینشول لو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میچول انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایک ٹرینر اور ٹرینی کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ اسی چیپٹر میں بھی ہے، اور یہ افلاطون کے دوسرے مکالموں میں بھی ہے، اور کہیں اس پہ ایک ٹاپک ہو سکتا ہے کہ واٹ پلیٹونک لو از ایکچولی، لیکن یہاں اس کا ایک حوالہ دیا ہوا ہے، اور یہ کوئی سینشول لو نہیں ہے، اور یہ دو مردوں کے درمیان، لڑکے اور مرد کے درمیان ایک پاکیزہ تعلق کو پلیٹونک لو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں سقراط اپنے تیسرے اس کو بیان کرتا ہے کہ گارڈینز میں سے پھر جو ہے آگے جا کے رولرز بنیں گے، تو کچھ کنفیوژن ایز اے ریڈر پیش آ جاتی ہے کہ لوور کلاس میں تو پروڈیوسرز تھے، اور پھر سقراط نے اپنے جو ہے گارڈینز کا وہ پیش کیا، اور گارڈینز ہمارا اگلا درجہ بنا، لیکن اس چیپٹر میں گارڈینز کو سے آگے کچھ اور لوگ چنے جاتے ہیں جو رولرز بن جاتے ہیں۔ تو جو گارڈینز جو دوسرا درجہ رہ جاتا ہے، جو فوجی ہیں اصل میں، وہ آگزیلریز یا معاون بن جاتے ہیں۔ تو پہلے ہمارے پاس 2 درجے تھے، پروڈیوسرز اینڈ گارڈینز، اب ہمارے پاس ایک تیسرا درجہ آ گیا جو کہ گارڈین بن گیا، اور جو فوجی جو تھے بیچ میں سے وہ آگزیلریز بن گئے، اور ٹاپ پہ جو ہے وہ ہمارے رولرز آ گیا۔ تو جب ہم بعض دفعہ اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا گارڈینز کیا ہیں، وہ فوجی ہیں یا رولرز ہیں؟ تو اب تک گارڈینز فوجی تھے، اور اس چیپٹر کے بعد جو گارڈینز ہیں وہ رولر بن گئے ہیں، اور فوجیوں کے لیے آگزیلری کا پھر وہ انتخاب کرتا ہے۔ رولرز کی تعلیم یا اس کی تربیت کس طرح ہوگی وہ اس چیپٹر میں نہیں ہے، نہ اس کے بعد کے چیپٹر میں ہے، بلکہ یہ بک 7 میں پھر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک رولر کو کس قسم کی تعلیم دی جائے گی، اور وہ ملک پہ قیادت کا حقدار ٹھہرے گا۔ پھر اس نے جو کہا کہ سر نے بھی بتایا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس سرزمین سے پیدا ہوئے ہیں، تمام انسان، اور سرزمین میں میٹلز ہیں، زمین میں میٹلز ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو رولرز ہیں وہ گولڈ ہیں، اور جو آگزیلریز ہیں وہ سلور ہیں، اور جو پروڈیوسرز ہیں وہ برونز یا آئرن میٹل رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ باور کرایا جائے گا، اور اس میں گلوکون جو افلاطون کا بھائی ہے وہ کویشچن اٹھاتا ہے کہ یہ لوگ کیوں کر اس پر یقین کریں گے؟ تو سقراط انہیں کہتا ہے کہ اگر اس دفعہ یہ نسل اس پہ شاید یقین نہ کرے، لیکن جب اگلی نسل آئے گی تو وہ کچھ حد تک یقین کریں گے، اور جب تیسری نسل آئے گی تو وہ اس پر مکمل یقین کر چکے ہوں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گولڈ، اس کی روح میں گولڈ شامل ہے، اور کچھ کے اس میں سلور، اور کچھ میں اس میں آئرن شامل ہیں۔ حکمران، رولرز، یا جو اب ہمارے گارڈینز ہیں، اپر جو سب سے اوپر کا طبقہ ہے، ان کے لیے پرائیویٹ پراپرٹی اور گولڈ اور یہ اشیاء ممنوع قرار دی ہیں۔ تو اعتراض اٹھتا ہے مکالمے میں کہ کیوں ان کو محروم رکھا گیا ہے، اگرچہ یہ معاشرے میں سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہ کیوں کر اس پر راضی ہوں گے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور جو پروڈیوسرز ہیں، جو معاشرے کا ان اے سینس نچلا طبقہ ہے، ان کے ہاتھ میں گولڈ وغیرہ ہوگا، دولت ہوگی۔ تو سقراط انہیں کہتا ہے کہ دولت ایز سچ اس ریاست میں نہیں ہوگی، اور گولڈ یا جو حکمران ہیں ہم ان کو یہ باور کرائیں گے کہ چونکہ آپ کی روح میں بھی گولڈ شامل ہے تو لہٰذا آپ کے ہاتھ میں گولڈ کا ہونا معیوب ہے۔ تو جو روحانی طور سے سنہرے ہیں ان کے لیے دنیاوی سنہرا پن جو ہے وہ ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اس نے ہاؤسنگ کا آگے کہا ہے کہ تمام گارڈینز وہ اکٹھے رہیں گے اور ایک جیسا کھانا کھائیں گے۔ اس فوڈ میں جس کا سر نے بھی بتایا ہمیں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ فائن ٹریننگ بھی ان کو ملے گا، اور کچھ قسم کے یعنی کہ فش یہ نہیں کھائیں گے، اور بوائلڈ میٹ نہیں کھائیں گے، اور صرف روسٹڈ میٹ کھایا جائے گا، اور عموماً جو
کمنٹریاں ہیں اس میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی کہ کیوں روسٹڈ میٹ الاؤڈ ہے اور دوسری چیزیں نہیں ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ جنگ کی حالت میں ہے، فوجی ہیں، تو روسٹڈ میٹ کے لیے صرف آگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بوائلڈ ایگ کے لیے پھر برتن اور مسالہ جات اور دودھ دہی وغیرہ کی ضرورت ہوگی. تو یہ اس کو سمپل لائف کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور ان کی ضروریات کو کم سے کم رکھنا چاہتا ہے. سقراط ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ایول کین ناٹ کم فرام دا گاڈس. وہ جو شاعری کی بات سر نے کی کہ شاعری میں ایسی باتیں ہوں، صرف اس شاعری کو الاؤ کیا جائے جس میں دیوتاؤں کے ساتھ اچھی باتیں منسوب ہوں، اور بری باتیں جس طرح کے چوری چکاری اور ظلم ستم، ان باتوں سے ان کو مبرہ قرار دیا جائے. یہ فلسافیکلی یہ ایک بڑا سوال تھا کہ خدا یا دیوتا کے ہاتھ سے برائی کیوں کر سر انجام ہو سکتی ہے. اس سوال کا جواب اہل ایران نے زرتشت مذہب نے دیا، اور شیطان کا تصور سب سے پہلے اہل فارس یا زرتشت مذہب کے پیروکاروں نے دیا، اور اس مذہب سے بعد میں یہ دیگر مذاہب میں بھی یہ کریکٹر موجود پایا گیا، اور اس سے اس مسئلے کا حل ہوا کہ شیطان تمام برائیوں کی جڑ ہے. سقراط اپنی بحث جاری رکھتے ہیں، اور ہم اس کتاب ریپبلک کے بک 4 میں داخل ہو رہے ہیں.